دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ روزانہ فیضان اعتکاف سلسلے میں اعتکاف کی بہاریں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ کو روزانہ کی بہاف پر فیضان مدینہ کراچی میں پاکستان بھر سے، شہر بھر سے کتنے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، کس کس شعبہ سے تعلق رکھنے والے، جامعۃ المدینہ، شعبہ تعلیم، ڈاکٹرز اور پروفیشنل فارم، یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوں گی۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے اوورسیز۔ الحمدللہ الکریم دنیا بھر سے فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ اعتکاف کرنے کے لیے عاشقان رسول یہاں تشریف لاتے ہیں، اور کس کس ملک سے آتے ہیں، ان کو کون سنبھالتا ہے، ان کو سکھانے کا کیا طریقہ کار ہے، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک سے اسلامی بھائی آتے ہیں ان کو ان کی زبان میں سکھانا پڑتا ہے، ان کا کیا پروسیس ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ شیر نواب بھائی موجود ہیں، اور اس بارے میں ان سے تاثرات بھی لیں گے اور آپ کو اوورسیز کے اسلامی بھائیوں سے بھی ملوائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں شیر نواب بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر نواب بھائی ماشاءاللہ آپ اوورسیز اعتکاف کو یہاں پر سنبھالنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کتنے ممالک سے اور یہاں پر کتنے اسلامی بھائی اوورسیز کے آئے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً دنیا کے 80+ اسلامک برادرز جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس UK ہے، US ہے، یوگنڈا ہے، لائبیریا ہے، نائجیریا ہے، سیریلیونی ہے، اٹلی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش سے اسلامی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تقریباً 16 سے پلس جو کنٹریز ہیں وہاں سے 80+ اسلامی بھائی جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو 80+ اسلامی بھائی آئے ہیں تو پاکستان سے جو اسلامی بھائی آئے ہوتے ہیں نا ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کا ماحول ایک جیسا ہے، موسم ایک جیسا ہے، کھانے پینے کا ماحول ایک جیسا ہے، تو یہاں پر بالکل الگ الگ ممالک کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی بنائی جاتی ہیں سکھانے کے حوالے سے، خاص طور پر کہ جو ان کے لیے لینگویج سیکھنا آسان ہے، بعض تو اردو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے اردو کا حلقہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ جو اردو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جو فیضان مدینہ میں بیان چل رہا ہے، مدنی مذاکرہ بیان، وہ سارا ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی جو دیگر ممالک والے ہیں وہ جس طرح ہمارے پاس الگ سے ایک انگلش جو سپیکنگ ہے، جو انگلش سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم نے انگلش کا الگ سے حلقہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے الگ سے ہم نے بنگلہ اسلامی بھائیوں کا حلقہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں، جو ان کے ٹیچر ہیں، وہ بھی بنگلہ اسلامی بھائی ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس انڈونیشیا کا الگ سے حلقہ ہے کہ جو صرف انڈونیشین سمجھتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے اپنے کے اسلامی بھائی ہیں جو کہ انڈونیشین میں ان کو کنوے کرتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ ترکی سے بھی کچھ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جی، ترکی سے بھی اسلامی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو وہ ترکی زبان میں ان کا حلقہ لگتا ہے الگ سے؟ وہ اردو سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ترکی سے جو آئے ہیں وہ اردو میں، جی، پاکستانی سٹیزن یعنی کہ؟ جی، پاکستانی سٹیزن۔ اچھا، تو ان کا اسکیجول کیا ہوتا ہے پورے دن کا؟ نارملی ہم جو ہے ہمارا جو شیڈول ہے وہ ظہر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، صحیح، اور پھر عصر سے پہلے تک یہ چلتا ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک چونکہ بیان ہوتا ہے تھوڑا سا، اور پھر امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں اور مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اسلام بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں چونکہ امیر اہل سنت جو ہے وہ اردو میں اپنے جو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہر لینگویج کے حساب سے اسلامی بھائیوں کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ انگلش والوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، انڈونیشیا والوں کو انڈونیشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسلیٹ کوئی اسلامی بھائی بول کے بتا رہا ہوتا ہے یا کوئی؟ ہمارے یہاں پر پراپر نظام ہے، پراپر سسٹم ہے کہ ایک اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے جو ملفوظات ہیں ان کو سن کر ان کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ہیڈ فونز دیتے ہیں، ڈیوائس دیتے ہیں جو ہر اسلامی بھی اپنے حساب سے سیٹ کر کے سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو UK سے USA سے آئے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، جی، امیر اہل سنت جو فرما رہے ہیں وہ انگلش میں ان کو سنائی دے رہا ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی، اور بقیہ دیگر بیانات بھی ایسے ہی
ट्रांसलेट होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह निगरानी के शुरा का बयान, जी बिल्कुल, निगरानी शुरा का बयान नॉर्मली फजर के बाद होता है, तो उसमें जो है इस्लामी भाइयों को इसी तरह से ट्रांसलेट किया जा रहा होता है। अच्छा। तो ये जो ओवरसीज से इस्लामी भाई आए, तो हमने फिदान एतिकाफ सिलसिले के अंदर नाज़रीन को दिखाया कि पाकिस्तान भर से ट्रेनें भर के आई, कोई बसों के ज़रिए आया, कोई जहाज़ के ज़रिए आया। कसीर आशिकान रसूल ने कोशिशें भी की। हर इलाके के, लाहौर से ट्रेन आई, वहाँ पर हाजी आफूर रुकन शुरा ने बाकायदा पूरा एहतमाम था, निज़ाम था, 3-4 महीने पहले से तैयारी चल रही थी। ये सारी चीज़ें तैयारियाँ होती हैं। अब ओवरसीज से यहाँ पर लाने के लिए इस्लामी भाइयों को पहले से क्या तैयारी होती है जिम्मेदारान की, और हमारे पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक हैं, क्या वहाँ पर भी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मौजूद होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के तकरीबन 195 कंट्रीज़ में दावत इस्लामी का दीनी काम हो रहा है, और 100 से प्लस कंट्रीज़ में तो हम फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो हमारे ज़िम्मेदारान वहाँ पर मौजूद हैं इस्लामी भाई, जो कि इस्लामी भाइयों को तरगीब दिलाते हैं, और एक लगन भी होती है। अब इत्काफ़ नॉर्मली हम अपने इलाकों में बैठते हैं तो उसका एक अलग अंदाज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये तरबीती इत्काफ़ होता है इज्तिमा की सूरत में, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सही। और ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं यहाँ पर। तो लिहाजा हमारे इस्लामी भाई जो मुख्तलिफ ममालिक में दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो इस्लामी भाइयों को तैयार करते हैं और वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। माशाल्लाह। तो ये सारे जो इस्लामी भाई ओवरसीज से आए हैं, तो अपने अपने खर्चे से आए हैं? जी बिल्कुल, अपने अपने खर्चे से आए हैं। बाद इस्लामी भी तो अपना बिजनेस छोड़ कर आए हैं। हमारे एक इस्लामी भी हैं, वो अपनी जॉब को स्किप करके आए हैं, लीव्स लेकर आए हैं बाकायदा नाइजीरिया से। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये है आशिकान रसूल का जज्बा। पाकिस्तान के किसी शहर से यहाँ पर आ जाना मेरे ख्याल से हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो लोग हज़ारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करके दूसरे ममालिक से, यूएसए से, यूके से, तुर्की से, नाइजीरिया से और तंजानिया वगैरह दिगर ममालिक से अपना कारोबार छोड़कर, यानी कि अपनी इनकम सोर्स छोड़कर कहाँ पर आए हुए हैं? आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची एतिकाफ़ करने के लिए। ये है आपकी दावत इस्लामी। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी का बहुत बड़ा काम है। 91 प्लस शोबाजात हैं और 100 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी काम कर रही है। और कसीर आशिकान रसूल हैं जो दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, दारुल मदीना में पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारा काम होता है पैसे से। तो अभी रमज़ान मुबारक में कसीर आशिकान रसूल अपना ज़कात भी निकालते हैं, फितरा भी निकालते हैं। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हो तो ये सारे पैसे अपने दावत इस्लामी को दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम जहां आपका पैसा लगना चाहिए वहां पर दावत इस्लामी आपका पैसा लगाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी आपको खूब बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। शेख अताउल्लाह तारीख इटली के शहर ब्रेशिया फैज़ान मदीना से तशरीफ़ लाए। 10 दिन की सुन्नत एतिकाफ़ में मुर्शिद के दर पे ज़िंदगी में मेरा ये पहला एतिकाफ़ है। रमज़ान का सुन्नत एतिकाफ़ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुर्शिद के दर में बैठे हुए कबूल फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं UAE रेजिडेंट हूँ। तो हर साल ख्वाहिश होती थी कि फैज़ान मदीना में जो है वो इत्तिकाफ़ की सआदत मिले, लेकिन इस बार अल्लाह पाक ने करम किया और कुछ असबाब ऐसे बने कि फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ की सआदत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त तो वही कीमती है जो मुर्शिद की सोबत में गुजर जाए, बाकी तो सब आना जाना रहेगा, लेकिन जो वक्त मुर्शिद की सोबत में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ आके अपने आप को और अपनी रूह को, अपने ईमान को ताज़ा करने का और संवारने का बड़ा अच्छा मौका मिला। मेरा मशवरा है कि जिनके पास भी वक्त हो, अभी भी वक्त है और एतिकाफ़ में हम आए हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए और मग़फ़िरत के हुसूल के लिए, शब क़दर के हुसूल के लिए अभी भी वक्त है। जो सुन्नत एतिकाफ़ नहीं कर सके, मेरी दावत है उनको फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाएँ, एक बार आकर देखें किस तरह एतिकाफ़ होता है, किस तरह से यहाँ मैनेज किया जाता है चीज़ों को और किस तरह से यहाँ पे इल्म दीन सीखा और सिखाया जाता है। आएँ शब क़दर का हुसूल की नीयत से और इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद का फैज़ भी हासिल करें। मेरा नाम सैफ अली है और मैं स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से तशरीफ़ लाया हूँ 10 दिन के इत्तिकाफ़ के लिए। और मेरी खुश नसीबती है कि बाबुल मदीना कराची में हमें 10 दिन का इत्तिकाफ़ का मौका मिला है और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मेरा नाम वकार अली है और मैं थाईलैंड के शहर बैंकॉक से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था कि अमीर अहले सुन्नत के हाथों पर बैत करना, लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ का माहौल देखा तो मैंने 1 माह सुन्नत इत्तिकाफ़ और नफली इत्तिकाफ़ की नीयत कर ली। और जिस तरह मैंने नोट किया कि अमीर अहले सुन्नत सुन्नतों की तरवीज कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। और
इस दौर में उम्मत मोहम्मदी के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर ता देर कायम दायम रखे और इसी तरह हमें भी सुन्नतों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बाकी सुन्नत इत्काफ़ किया, नफली इत्काफ़ किया पूरे माह का, तो बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, हल्के लगे, हल्कों में कायदा सीखने को मिला, नमाज के अहकामात सीखने को मिले, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो हमें सीखने को मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी इनके जुमला स्टाफ है सभी माशाल्लाह अच्छे से हमें टीच भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, खुद भी सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं और साथ में हमें सुन्नतों की तरगीब भी दे रहे हैं। और सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह हर साल इंशाल्लाह यहाँ पे हाज़िरी देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र इफ्तिखार है। मैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ओवरसीज़ में हूँ, यूके से बिलोंग करता हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स यूके में रहते हैं। मेरा इधर आना अचानक है। मेरे सबसे पहले मैं थैंक यू अपने मामू को करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ की टिकट दी। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ की इन्वायरमेंट को देखा, एडजस्टमेंट की, चैलेंज एक कबूल किया। और सबसे बड़ी बात हज़रत साहब जिनका बयान, इमरान भाई जिनको हम डेली सुनते हैं, डेली हमारे दिमागों के जो क्वेश्चन डिफरेंट वो हमें बयान करके बता रहे होते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। 10 दिनों का इत्तिकाफ़ तो अब शुरू है। वैसे मैं 30 दिनों के इत्तिकाफ़ पे यहाँ पे आया था शुरू से ना, फर्स्ट रमज़ान से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी चीज़ें गलत जो थी अपने अंदर, कुरान पाक का पढ़ना, नमाज, वो सब चीज़ें मेरी दुरुस्त हुई हैं और मैं बहुत खुश हूँ। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह करीम मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम फैज़ान मदीना कराची के सहन में मौजूद हैं और पुरसोज मनाजिर हैं। कसीर मोतकिफ़ीन रो रो कर आशिकान रसूल दुआ कर रहे हैं और मुनाजात इफ्तार का वक्त है। अमीर अहले सुन्नत दुआ भी फरमाएंगे और कलाम भी पढ़ा जा रहा है। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशर आज़ादी जहन्नम के सदके जहन्नम से हमें आज़ादी अता कर दे। हमारे काम तो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह पाक अपने फजलो करम से हमें मुआफ़ी की खैरात दे। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। आज इस हलके में नमाज का अमली तरीका बताया जाएगा। आइए देखते हैं उनके मनाज़िर। अभी हम इंशाल्लाह नमाज का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके दोनों जो पैर हैं इनके दरमियान कम से कम 4 उंगल का फासला हो। कितना? 4 उंगल का, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बलिश्त का फासला हो। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब नियत की जाएगी। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। मसलन आपने जोहर के फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो दिल में नियत करेंगे कि जोहर के 4 फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, और अगर जमात के साथ अदा कर रहे हैं तो साथ इमाम के पीछे की होने की नियत भी की जाएगी कि मैं पीछे इस इमाम के। अगर दिल में नियत होते हुए ज़बान से कहेंगे तो ये बेहतर है, लेकिन अगर दिल में नियत नहीं, सिर्फ ज़बान से कहा तो नियत नहीं होगी और नमाज भी नहीं होगी। तो दिल में नियत ज़रूरी है, ज़बान से कह लेना बेहतर है। अब तकबीर तहरीमा कहेंगे। तकबीर तहरीमा में यह है कि हथेलियाँ जो है ना ये किबले की तरफ होंगी, हथेलियों का रुख किबले की तरफ होगा, और उंगलियों को जो है ना अपने नॉर्मल हालत पे छोड़ देना है। ना ज़्यादा कुशादा करनी है, ना ही ज़्यादा मिला लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल हालत पे छोड़ देना। और बाज़ लोग ऐसे कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ये भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा किबले की तरफ। अब अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। आएंगी सुन्नतें, जाएगी
شامتیں آئیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں جائیں گی شامتیں. الحمدللہ الکریم. دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی مقصد کے تحت کثیر شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے. سابقہ سلسلوں میں بھی آپ کو دکھایا الحمدللہ الکریم کس طرح جامعات المدینہ کے طلبہ دیگر شہروں سے یہاں پر تشریف لائے، اوورسیز کے اسلامی بھائی یہاں پر تشریف لائے میں، شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے طلبہ، ڈاکٹرز مجلس کے کچھ ڈاکٹر حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں. آج ہمارے ساتھ ایک پبلک ریلیشن کے ذمہ دار سید عبدالرزاق شاہ صاحب موجود ہیں، اور ان کے تحت کون کون سے شعبہ جات ہیں، کس کس شعبے سے کتنے اسلامی بھائی تشریف لائے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. آئیے اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جس طرح دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات ان میں سے ایک شعبہ پولیٹیکل ریلیشنز بھی ہے، اور اس کے تحت عالمی بندی مرکز میں تشریف لانے والی شخصیات اور رابطہ کی جو شعبہ جات ہے اس کے تحت جو شخصیات تشریف لاتی ہیں، پھر بالخصوص ان کے ساتھ ساتھ جو رمضان کریم کے 30 دن کا اعتکاف اور پھر آخری عشاء کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی فیسلٹیشن کے لیے یہ شعبہ جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے اس وقت میں چند ایک شعبہ جات کے بارے سے اگر آپ سے شیئر کروں تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے پروفیشنز فورم، اس کے تحت کم و بیش 60 کے قریب پروفیشنز جو ہیں عاشقان رسول وہ اس وقت آخری عشاء کا اعتکاف کر رہے ہیں. اور ناظرین کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی اس بلال بھائی جو پروفیشنل فورم کے تحت جو اسلامی بھائی آتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو نوکری پیشہ بیسیکلی طبقہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اب چھٹی لینا اور پھر چھوڑ کے آنا. دیکھیں مصروفیات تو یقیناً ہر کسی کے ساتھ ہے. پھر چونکہ میں نے نوکری پیشہ اس لیے کہا کیونکہ اس میں آفس سے پھر چھٹی لینا، اور تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی جان کر، ناظرین بھی یقیناً نیکی کا جذبہ یقیناً آپ کو ملے گا اس سے کہ ہمارے پروفیشنل فورم کے ایک ذمہ دار ہیں، انہوں نے گزشتہ سال 30 دن کا اعتکاف بھی یہاں پر کیا تھا، اور انداز یہ تھا کہ وہ صبح اپنے آفس کو بھی جایا کرتے، کیونکہ نفل اعتکاف تھا 30 دن کا، وہ صبح اپنے آفس کو بھی جایا کرتے تھے اور آفس سے 5 بجے کے 6 بجے جو بھی چھٹی ہوتی تھی پھر یہاں پر آ کر بقیہ ٹائم اسپینڈ کیا کرتے. تو اس طرح ایک کثیر تعداد یہاں پر اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول کی موجود ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عالمی بندی مرکز میں ماہ رمضان کا اعتکاف، پھر امیر اہل سنت کی صحبت کو میسر آنا، مدنی مذاکرے، مناجات افطار ایک خوبصورت میکانزم ہے. تو الحمدللہ یہ بہت اٹریکٹنگ ہوتا ہے دیکھنے والوں، مدنی چینل والوں کے لیے، کیونکہ جب مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کاش ہم بھی وہاں پر موجود ہوں. اور پھر چونکہ ان شعبہ جات کی برکتیں کہ ان شعبہ جات کی ذمہ داران یقیناً سٹیز پہ ذمہ داران ہیں، ڈسٹرکٹ پہ ذمہ داران ہیں، ٹاؤن سطح پہ ذمہ داران ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی ڈومینس میں کوشش کرتے ہیں، وہاں جا کر انفرادی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ رمضان کریم کے آخری عشاء کا اعتکاف آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد عاشقان رسول یہاں پر موجود ہے. یہ بتائیے گا شاہ صاحب آپ نے اعتکاف کیا ہے؟ الحمدللہ عز و جل فضل خدا سے، رحمت مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فیضان مدینہ میں یوں 2000 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئی گیس 13 سے 2012 یا 13 سے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہر سال اللہ کی رحمت سے. گزشتہ 2 سال الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں سعادت حاصل ہوئی، اس سال محرومی رہی تو الحمدللہ عالمی بندی مرکز میں حاضر ہیں. تو جب فرسٹ ٹائم آپ اعتکاف کرنے آئے تھے کوئی انوکھا واقعہ، کس نے آپ کو تیار کیا، کیسے آپ کا ذہن بنا، کیا چیز تھی جو آپ کو یہاں لے کر آئی؟ اچھا، پہلا سال جو اعتکاف کا تھا وہ میری والدہ محترمہ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ان کی کوشش تھی، انہوں نے ہی ترغیب دلائی، اور بڑا ہی خوبصورت ایک مجھے والدہ کی بات یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یار ان کی خواہش تھی کہ یار آپ ایک مرتبہ نا بس امیر رسول سے گلے لگ جاؤ، بیٹا تم اعتکاف میں جاؤ اور ایک مرتبہ بس کر. تو بس میں شاید یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہی ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ سعادت کئی مرتبہ میسر آئی اللہ کی رحمت سے. تو وہ پہلا سال جب اعتکاف کا تھا بلال بھائی، تو یہی ابھی ہم چونکہ عالمی بندی مرکز کی صحن میں اس وقت موجود ہیں، اور مجھے وہ وقت میں ریکال کر پا رہا ہوں، بالکل سامنے ہی ہمارا حلقہ ہوا کرتا تھا اور یہی شامیانے کے نیچے، اور اس وقت گرمی اپنے عروج پر تھی. اور اس وقت چونکہ ہم اس سے پہلے چند ایک سال ہم نے اپنے علاقے کی مسجد میں انفرادی اعتکاف کیا تھا، تو اعتکاف کی ایکسپوجر تھا تھوڑا نا، اعتکاف کا ایکسپوجر، اجتماعی اعتکاف کا پہلے مرتبہ ایکسپوجر تھا. پھر چونکہ یہاں پر پھر سونا، پھر یقیناً واش رومز وغیرہ کسی سے، تو تھوڑا سا آکورڈ، تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا تھا میرے لیے. اور آپ کو میں یوں ہی عرض کروں لرننگ کے لیے کہ میرا ذہن بن گیا تھا کہ شاید آئندہ سال میں اعتکاف یہاں پر نہیں کر سکوں، کیونکہ وہ چیز بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی. لیکن یقین کریں بلال بھائی کہ آئندہ سال کیا آنا تھا کہ جب ہم چاند رات کو یہاں سے گئے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن غالباً میں عالمی بندی مرکز میں موجود تھا اور اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنی شدت سے اعتکاف کی ان دنوں کی یاد آ رہی تھی.
اور کیوں نہ آئے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا, مطلب ایون اسٹل آئی ایم ہیونگ گوز بمپس شیئرنگ دس وتھ یو, کہ آپ پورا دن جو گزر رہا ہے ایک بہترین میکینزم ہے, دن کو اسپینڈ کرنے کا ایک بہت پروڈکٹیو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے, نیک اعمال پر عمل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صبح فجر کا بیان آپ دیکھیں, آپ کا دن شروع کس طرح سے ہو رہا ہے, نگرانی شورا کا وہ ایک تھاٹ پرووکنگ, کہہ سکتے ہیں روح کو جھنجھوڑ دینے والا وہ بیان, ٹھیک ہے, جس سے ہر انسان اپنے ہی آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس بیان کے ساتھ. پھر آگے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی پھر بارگاہ میں حاضری, اور پھر بدی مذاکروں کا سلسلہ, مناجات افطار, وہاں پہ کیفیت, رکت, سوز, گداس, مطلب جب یہ ساری چیزیں مل کر ایک بلینڈ, ایک خوبصورت سا آپ کے سامنے آتا ہے, تو یقیناً وہ ہر مسلمان کو وہ اپیل کرتا ہے, کیونکہ مسلمان یقیناً نیکی کا جذبہ تو رکھتا ہے جب اس کو اس طرح کے مواقع میسر آتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یقیناً اس ٹائم بظاہر تو ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, چیلنجنگ تھا پہلا سال, لیکن اس نے اتنا زیادہ کلک کیا, اتنا زیادہ میں ٹچ ہو گیا ان چیزوں سے کہ اللہ کی رحمت سے اس کے بعد شاید کوئی سال بھی ایسا ناغہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ جب کووڈ کے ایام تھے اس میں بھی بہت قلیل تعداد یہاں پر عاشقان رسول کی تھی موجود, لیکن اللہ کی رحمت سے اس پہ بھی ہمیں سعادت حاصل ہوئی تھی یہاں پر اعتکاف کرنے کی. یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دور سے دیکھ کے اعتکاف کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے, بندہ یہاں آئے, بیٹھے اور اعتکاف کی برکتیں حاصل کرے, پھر اس کو اس کی چاشنی اور اس کا لطف. بالکل ایسا ہی بلال بھائی, کیونکہ میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو بظاہر مدنی چینل کے ناظرین کیا دیکھ رہے ہیں, وہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, مناجات افطار دیکھ رہے ہیں, یا فجر کے بعد کا بیان دیکھ رہے ہیں. یہ جیسے اسپیسیفک سیگمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے دن میں اور بھی بہت کچھ ہے. یقیناً اس کا مغز جو ہے بیسکلی وہ یقیناً ہم پیر صاحب کی صحبت ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سارا فیضان وہیں سے جاری ہے. بٹ جو آپ جس طرح سے یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کس طرح سے بنانا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ذمہ داران موجود ہیں, حلقہ نگران موجود ہیں کہ جو جا کے انکریج کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کہ آئیں نماز پڑھیں, وظائف کی طرف, مناجات کی طرف. تو یہ بیسکلی اب ڈیفینیٹلی جب ہم انفرادی اعتکاف میں ہوتے ہیں تو اس وقت نفس بھی ہے, پھر طبیعت بھی ہے, مزاج بھی ہے, افطار اگر ہیوی کر لیا تو پھر سونا بھی ہے, پھر جب دل کر رہا ہے تو ہم سو بھی جا رہے ہیں. اجتماعی اعتکاف میں یوں تھوڑا سلسلہ مختلف ہوتا ہے. اور پھر بالخصوص عالمی مدنی مرکز میں چونکہ اللہ کی رحمت سے یہاں پر ہر چیز کا بڑا, بالخصوص میرے رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ترغیب دلاتے ہیں کھانوں کے حوالے سے, کھانوں میں کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. پھر خود عالمی مدنی مرکز میں جو معتکفین کے لیے کھانے تیار کیے جاتے ہیں ان میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا کہ اس سے ان کی اسٹمک اپسیٹ نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے عبادت میں ان کے لیے تھوڑا کوئی چیلنج آؤ. تو ان تمام تر چیزوں کا خیال اسی لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ میکسیمم نیکیاں کر سکیں, میکسیمم ٹائم جو اپنا عبادت میں اسپینڈ کر سکیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ فیضان اعتکاف دیکھنے کی الحمدللہ الکریم سعادت حاصل کی. کس طرح عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اسی حدیث پاک کا مصداق بننے کے لیے کثیر عاشقان رسول ہزاروں مقامات پر آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے بھی مناظر انشاءاللہ الکریم, نئے نئے مناظر, نئے نئے تاثرات اور نئے نئے ذمہ داران کے انٹرویو ہم لے کر حاضر ہوں گے. اور رب تبارک و تعالی نے چاہا تو روزانہ آپ کو اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. جب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا, مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں.